اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الثانی فی شروطها. ٹھیک ہے، دوسری فصل تھی فی شروطها، یعنی شروط الصلوات یا شروط الیومیہ. یہ کل ہم نے پڑھا تھا، اس کے بارے میں لکھا تھا. کہہ رہے وَهِيَ سَبْعَةٌ، اور یہ کتنے ہیں؟ 7 ہیں. وَالْمُرَادُ هُنَا وَقْتُ الْيَوْمِيَّةِ، کہہ رہے مراد کس کا؟ الاول الوقت، پہلا کس کا ہے؟ وقت کا ہے. والمراد ہنا وقت الیومیہ، اور یہاں پر مراد یومیہ کا وقت ہے. وقت سے مراد انہوں نے معین تو نہیں کیا کس کا وقت، چونکہ جو نمازیں واجب و مستحب ہم نے کی ہیں وہ متعدد ہیں، تو ان میں شروط ان کی بیان کی. کل اس کے بارے میں لکھ لیا تھا کہ کیا مطلق صلوات کی شرط ہے یا صرف یومیہ کی. پھر کہا چونکہ انہوں نے وقت بیان کیا کس کا؟ نماز یومیہ کا، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ شروط بھی کس کے ہیں؟ یومیہ کے ہیں. آج کہہ رہے ہیں والمراد ہنا وقت الیومیہ، صحیح، اس سے مراد یومیہ کا وقت ہے. مع ان السبع شروط لمطلق الصلاۃ، جبکہ 7 شرطیں مطلق نماز کے لیے ہیں، یعنی جتنی نمازیں ہیں سب کے لیے. وجہ کیا ہے؟ وجہ دیکھیے، وجہ یہ ہے کہ وقت سب کا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہر نماز کا وقت. مثلا اگر ہم دے لیا جائے جمعہ، نماز جمعہ واجب ہے، اس کا ایک وقت ہے. نماز عیدین واجب ہے، ٹھیک ہے، جب امام آئیں گے تو واجب ہوگی، تو اس کا بھی کیا ہے؟ وقت موجود ہے. نماز آیات کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اس کا ایک وقت ہے، وقت ہے. یعنی ہر نماز واجب نماز کا ایک وقت ہے، سوائے نماز میت کے کہ اس کا کوئی وقت نہیں ہے. جب کوئی مر جائے غسل دو، کفن دو اور اس پر نماز پڑھ دو. تو ہاں، مرنے کے بعد ہو سکتا ہے، مرنے اور غسل و کفن کے بعد، لیکن ان کا ایک کیا ہے؟ وقت ہے. مثلاً آیات کا وقت معین ہے، جمعہ کا وقت معین ہے، عیدین کا وقت معین ہے. تو جو واجب نمازیں ہیں ان کا وقت معین ہے. تو کہہ رہے ہیں جو مع ان السبع، جو اوپر 7 کہا ہے، وہی سبعۃ، کہا شروط لمطلق الصلوات، نمازیں یومیہ نہیں ہیں بلکہ مطلق نماز کی کیا ہے؟ یہ شرطیں ہیں. غیر الاموات، سوائے یہ کہ میت ہو. ٹھیک ہے، کیوں؟ چونکہ میت میں جو ہے بہت ساری شرطیں ہیں. جو نماز کی شرط ہے میت کی شرط نہیں ہے. مثلا طہارت، اس میں شرط نہیں ہے. اس طرح سے وقت بھی اس میں شرط نہیں ہے. فی الجملہ، فی الجملہ یہاں پہ لکھ لیں، یہ قید ہے 7 کی، نا بس اشارہ ہے، یہ قید ہے 7 کی. یا قید ہے شروط کی. فی الجملہ سے انہوں نے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو شرط ذکر کی جا رہی ہے، شرط ہے مطلق صلات کی اجمالاً. اجمالاً سے مراد یعنی اگر ہم سب کو گنیں گے تو نماز میت کو اس میں شامل کریں گے؟ کہاں سے کریں گے؟ پہلے ہی کہہ دیا غیر الاموات، تو کہاں سے شامل کریں گے آپ؟ اسی لیے انہوں نے کیا کہا؟ فی الجملہ، یعنی اجمالاً یہ شرطیں کس کی ہیں؟ تقریباً سب کی ہیں. سمجھ میں آیا؟ فی الجملہ اس لیے کہا کہ یہ شرائط اجمالاً مطلق نماز کی ہیں.
پھر کہہ رہے ہیں فَيَجُوزُ عَوْضُ ضَمِيرِ شُرُوطِهَا إِلَى الْمُطْلَقِ، تو جائز ہے کہ ہم شروطها، جو پہلے اوپر آیا ہے شروطها، یہاں پہ مولانا الفصل الثانی فی شروطها، جس کے بارے میں ہم پہلے کل لکھ چکے ہیں اس گفتگو کو، کیا کہہ رہے ہیں فَيَجُوزُ عَوْضُ ضَمِيرِ شُرُوطِهَا إِلَى الْمُطْلَقِ، کہ جائز ہے شروطها کی ضمیر کو پلٹانا کدھر؟ مطلق نماز کے لیے۔ کیوں جائز ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کل ہم لکھوا چکے ہیں آپ کو، اس لیے کہ ابھی مصنف نے کس کو بیان کیا ہے؟ واجب و مستحب نمازوں کی تعداد بیان کی ہے۔ جب تعداد بیان کی ہے تو ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہی چاہیے کہ یہ شرطیں کس کی ہوں؟ تمام نمازوں کی ہوں۔ کہنا فیجوز عود ضمیر شروطها الى المطلق، یعنی مطلق الصلوات، لمطلق الصلاة، لیکن لا یلائمه تخصیص الوقت بالیومیہ، لا یلائمه، اب یہاں پہ لکھ لیں فیجوز عود ضمیر شروطها الى المطلق، کہ مطلق نماز، مطلق الصلاۃ بڑھایا وہاں پہ، مطلق الصلاۃ یعنی مطلق نماز کے لیے یہ شرط ہونی چاہیے تھی۔ کل والی بات یہاں اشارتاً پھر سے لکھ لیں، تو اس بنا پر ضروری تھا کہ سب کا وقت بیان کرتے۔ کیا لکھا؟ ضروری تھا کہ سب کا وقت بیان کرتے، لیکن ماتن نے یعنی مصنف نے صرف یومیہ کا وقت بیان کیا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں کہہ رہے لیکن لا یلائمہ، یہ بات کہنا مناسب نہیں ہے کہ یہ شرط کس کی ہوگی؟ مطلق نماز کے لیے، یہ بات مناسب نہیں ہے تخصیص الوقت بالیومیہ، کیونکہ مصنف نے وقت کو کس سے مخصوص کیا ہے؟ یومیہ سے مخصوص کیا ہے، اس لیے مطلق نماز کی طرف لا یناسبہ، یلائم یعنی مناسب، لیکن لا یلائمہ تخصیص الوقت بالیومیہ، لیکن مناسب نہیں ہے وقت کا مخصوص کرنا یومیہ، نہیں، اس لیے کہ وقت مخصوص ہے یومیہ سے۔ یہ بات ہماری مناسب نہیں، مناسبت نہیں رکھتی کہ ہم شروطہا کی ہا کی ضمیر کو مطلقی نماز کے لیے پلٹائیں۔ کیوں نہیں رکھتی مناسبت؟ تخصیص الوقت بالیومیہ، کیونکہ مصنف نے وقت کو کس سے مخصوص کیا ہے؟ یومیہ سے مخصوص کیا ہے۔ الا ان یؤخذ کون المطلق الوقت شرطان، سوائے یہ کہ ہم یہ مان لے کہ مطلق وقت ہی کیا ہے؟ ہر نماز میں شرط ہے، جیسا کہ ہم نے آپ کو جمعہ کی مثال دی، آپ کو عیدین کی مثال دی، اور نماز آیات کی مثال دی کہ یہ بھی نمازیں واجب ہیں اور ان کا بھی ایک وقت معین ہے۔ الا ان یؤخذ کون مطلق الوقت، سوائے یہ کہ یہ مانا جائے کہ مطلق وقت شرطن، شرطن یا لکھ لیں شرطن لجمیع الصلاۃ، شرطن لجمیع الصلاۃ، وما بعد ذکرہ، یعنی ذکر المصنف، ذکر الوقت، ذکر الوقت کریے یہاں پہ،
وما بعد ذکرہ مجملا من التفصیل حکم آخر لليوم والحمد للہ رب العالمین.